بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، کیمپ بلاسٹ۔ دھماکوں کا آغاز ہوتے ہی بلیکی نے بڑی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے زمین لرزی اور وہ سنبھل نہ سکا۔ دوسرے لمحے وہ کلابازی کھاتا ہوا پہاڑی ڈھلوان پر پھسلتا چلا گیا۔ خوفناک دھماکوں سے ہر طرف درخت اکھڑ رہے تھے، زمین بری طرح لرز رہی تھی، پہاڑی چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر اڑتے پھر رہے تھے۔ بلیکی کو اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی تھی، اور پھر ایک بڑی مضبوط چٹان سے ٹکرا کر جیسے ہی وہ رکا، وہ تیزی سے اس چٹان کے نیچے کھسکتا چلا گیا۔ چٹان خاصی مضبوط تھی، اسے یقین تھا کہ چٹان کی اوٹ میں آنے سے وہ بچ جائے گا۔ وہ دم سادھے پڑا رہا۔ خوفناک دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک میزائل اس کے بالکل قریب ہی پھٹا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم روئی کے حقیر گالوں کی طرح فضا میں اڑتا چلا گیا ہو، اور دوسرے لمحے جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے روشنی سی چمکی، اور دوسرے لمحے وہ تاریک وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ شاید سر کے بل گرا تھا، اور سر پر لگنے والی چوٹ اتنی شدید تھی کہ اس کا ذہن بالکل نہ سنبھل سکا، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ بلیکی کی آنکھ جب کھلی تو اس نے نارمن کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ ارد گرد اور بھی جانے پہچانے لوگ موجود تھے۔ گاڈ سیک، تمہیں ہوش تو آیا، ورنہ ہم تو مایوس ہو چکے تھے، نارمن نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ اور وہ جاسوس، ان کا کیا ہوا؟ کیا اڈا بچ گیا؟ بلیکی نے بیک وقت کئی سوال پوچھ ڈالے۔ اطمینان رکھو، سب ٹھیک ہے۔ جاسوسوں نے بڑے میزائل مارے، لیکن سوائے اس کے کہ وہ نکل کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، اور کچھ نہیں ہوا، اور تم ہمیں ایک کھو میں سے بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے، نارمن نے جواب دیا۔ اور بلیکی نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں درد کی تیز لہر دوڑتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا میرا فریکچر ہو گیا؟ بلیکی نے دوبارہ بستر پر سر نکالتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے، باقی جسم محفوظ ہے، تمہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بے ہوش پڑے پڑے، نارمن نے جواب دیا۔ اور بلیکی اس کی بات سن کر ایک بار پھر جھٹکے سے اٹھا۔ درد کی لہر ایک بار پھر اس کے جسم میں دوڑی، لیکن اس بار بلیکی نے پرواہ نہ کی، اور دوسرے لمحے وہ بستر سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ درد کی تیز لہر اب آہستہ آہستہ مدھم پڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اگر تم کچھ دیر اور آرام کر لیتے تو اچھا تھا، نارمن نے کہا۔ نہیں، اب آرام کا وقت نہیں ہے، مجھے ان جاسوسوں کو ڈھونڈنا ہے جنہیں گولی مارتے وقت اچانک دھماکے ہو گئے تھے۔ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، یا تو ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوں گی، یا پھر وہ خود وہیں کہیں چھپے ہوں گے۔ بلیکی نے سر کو جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ ہونے والے درد کو جھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ فوری طور پر درد سے لاپرواہ ہونے کا یہی ایک نفسیاتی طریقہ تھا کہ اسے اپنی انتہا تک پہنچا دے۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہ درد اسے زیادہ تکلیف نہ پہنچا سکتا۔ میں نے خود چیکنگ کی ہے، وہاں بڑی بڑی کھائیاں وجود میں آ گئی ہیں، اور بے شمار درخت کٹے پڑے ہیں، ان میں سے کسی کی لاش موجود نہیں ہے، وہ نکل گئے ہیں، نارمن نے جواب دیا۔ پھر بھی میں اپنی آنکھوں سے تمام صورتحال چیک کرتا ہوں، پھر چیف باس کو بھی تو رپورٹ دینی ہے، بلیکی نے کہا۔ اب اپنے ساتھیوں اور نارمن سمیت اس عمارت سے نکل کر اس پہاڑی کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ بڑی بڑی طاقتور ٹارچوں کی تیز روشنی میں سارا علاقہ بقائے نور لگ رہا تھا۔ بلیکی نے تمام جگہوں کی اچھی طرح چھان بین کی، لیکن واقعی وہاں جاسوسوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک جگہ بڑی سی کھائی کے اوپر درخت اور ٹہنیاں اس طرح گری پڑی تھیں کہ کھائی بالکل چھپ گئی تھی۔ بلیکی نے ٹہنیاں ہٹا کر اندر جھانکا۔ کھائی خاصی گہری تھی، لیکن وہاں بھی اندھیرا تھا۔ ایک ٹارچ مجھے دو، بلیکی نے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی سے کہا، اور اس نے ٹارچ بلیکی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بلیکی نے ٹارچ کو ان ٹہنیوں کے اندر کر کے کھائی کا جائزہ لینا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باس، چیف باس کی کال ہے، وہ فوراً آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ وہ آدمی دور سے بھاگتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اوہ اچھا، بلیکی نے چیف باس کا سنتے ہی ہاتھ واپس کھینچا، اور پھر ٹارچ واپس اسی آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دی جس سے اس نے لی تھی۔ آؤ نارمن، واقعی وہ لوگ نکل گئے ہیں، ویسے ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ بلیکی نے دوبارہ عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ 12 آدمی ہلاک ہوئے ہیں اور 20 زخمی ہوئے ہیں، نارمن نے جواب دیا، اور بلیکی نے سر ہلا دیا۔
تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ اسی عمارت میں داخل ہوئے۔ یہ عمارت اڈے سے قریب والی پہاڑی پر موجود ایک بہت بڑی عمارت کے اندر تعمیر کی گئی تھی تاکہ باہر سے نظر بھی نہ آ سکے۔ عمارت میں داخل ہو کر وہ دونوں ٹرانسمیٹر روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ باقی لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد بلیکی ٹرانسمیٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، بلیکی اسپیکنگ، اوور۔ بلیکی نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ، مجھے مائیکل نے بتایا ہے کہ پہاڑیوں پر حملہ کیا گیا ہے اور میزائل پھینکے گئے ہیں، اوور۔ کرنل ڈیوڈ کا لہجہ بے حد تلخ اور سخت تھا۔ یس باس، آپ کو درست رپورٹ ملی ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے آدمی عمران اور اس کے 3 ساتھی مشرقی پہاڑیوں کے دامن میں پہنچے۔ انہیں وہاں گھیر لیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ مقامی سیکرٹ سروس کا چیف شاگل ہے اور کرنل ڈیوڈ نے اسے کال کیا تھا۔ وہ ضروری صلاح مشورے کے لیے آیا ہے، جس پر میرے آدمیوں نے مجھے کال کیا، لیکن میں نے اس کی کال پر یقین نہ کیا اور آپ کی دی ہوئی فریکوینسی پر سیکرٹ سروس کے چیف شاگل سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ راگپور میں موجود ہے اور وہ پہاڑیوں کی طرف نہیں آیا۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، چنانچہ میں نے انہیں گھیر لیا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ میرے 5 آدمیوں کو ہلاک کر کے ان سے مشین گنیں حاصل کر چکے تھے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ان کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ اس پر وہ مطمئن ہو گئے اور میں نے انہیں لے کر اوپر پہاڑی پر آ گیا۔ یہاں آتے ہی میرے آدمیوں نے انہیں کور کیا اور میں نے انہیں گولی مارنے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے کہ انہیں گولی ماری جاتی اچانک مغربی پہاڑیوں سے میزائل پھینکے جانے لگے اور اس طرح ہم سب کو بیٹھنا ہی پڑا۔ میں بھی ایک درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے بھی ہوش آیا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ فائرنگ کرنے والے اور وہ 4 ایجنٹ بھی نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اوور۔ بلیکی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ 4 ایجنٹ تو مین پہاڑیوں کے اندر تھے، وہ کیسے نکل گئے، اوور؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ یہی بات میں نے سوچی تھی اور ابھی میں نے اپنے ساتھیوں سمیت چیکنگ کے لیے گیا بھی تھا۔ میں نے ایک چٹان، غار اور کھائی دیکھ ڈالی ہے، ان میں سے کسی کی لاش وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ بھی جان بچا کر نکل بھاگے ہیں، اوور۔ بلیکی نے جواب دیا۔ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے، اوور؟ کرنل ڈیوڈ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نارمن نے بتایا کہ 12 آدمی ہلاک اور 20 آدمی زخمی ہوئے ہیں، اوور۔ بلیکی نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سب لوگ انتہائی نکمے اور بزدل ہو۔ دشمن ایجنٹ جب چاہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ وہاں پہنچے اور تمہارے مین چیکنگ اسٹیشن سے جسے تم انتہائی محفوظ ترین سمجھتے ہو آسانی سے نکل گئے، اور تم نے مجھے غیر قدرتی سی کہانی سنا دی کہ وہ لوہے کے دروازے اور موٹی موٹی زنجیریں توڑ کر نکل گئے۔ 3 آدمی اور آئے اور وہ تمہارے 3 آدمیوں کو ختم کر کے نکل گئے۔ اب 4 افراد آئے اور انہوں نے اپنی مرضی سے دھماکے کر کے میزائل چلا کر جب جی چاہا واپس چلے گئے، اور تم احمق بیٹھے مجھے رپورٹیں سنا رہے ہو، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں باس، میری سمجھ میں تو خود بھی نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اوور۔ لیکن نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری سمجھ میں اس وقت بات آئے گی جب کیمپ دپا ہو جائے گا، احمق آدمی، اوور۔ کرنل ڈیوڈ کا غصہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ویری سوری باس، اوور۔ بلیکی کے پاس اب سوائے یہی الفاظ کہنے کے اور کیا رہ گیا تھا۔ نارمن کہاں ہے، وہ مجھ سے بات کرے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، میں موجود ہوں، اوور۔ نارمن نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نارمن، تم بلیکی کی بجائے تمام پہاڑیوں کا چارج سنبھال لو، تم نے بقایا رات پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ پھر حملہ کریں۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کا مقصد اس طرح سے ہمارے زیادہ سے زیادہ آدمی ختم کرنا ہے تاکہ وہ اطمینان سے اڈے کے متعلق کارروائی کر سکیں۔ بلیکی اب آرام کرے گا، اوور، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ بہت بہتر جناب، میں پوری طرح ہوشیار رہوں گا، نارمن نے جواب دیا، اور ایک طرف بیٹھے ہوئے بلیکی کا چہرہ یکلخت لٹک گیا۔ وہ آرام کا مطلب اچھی طرح جانتا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے آرام کا لفظ استعمال کر کے اس کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ میں صبح کو خود پہنچاؤں اور پھر مشن کے مکمل ہونے تک میں خود وہیں نگرانی کروں گا، اوور، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، اوور، نارمن نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور نارمن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور کا بٹن آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے صبح باس آتے ہی مجھے گولی مار دے گا، بلیکی نے ٹرانسمیٹر آف ہوتے ہی نارمن سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری بلیکی، تم جانتے ہو GP5 میں اصول چلتے ہیں، آدمیوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اور باس کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، مارٹن نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بلیکی نارمن کی بات سنتے ہی بری طرح چونک پڑا، وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس وقت چونکہ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے اس لیے کھل کر بات کر رہے تھے۔ مطلب تم اچھی طرح سمجھتے ہو، باس نے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے، نارمن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے باہر آیا۔ بلیکی شاید پہلی چوکنا تھا، اس لیے اس نے ریوالور کی جھلک دیکھتے ہی نارمن پر چھلانگ لگا دی، مگر نارمن انتہائی پھرتی سے ایک طرف کو ہٹ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ بلیکی کے قدم دوبارہ زمین پر پڑتے نارمن نے ٹریگر دبا دیا۔ بلیکی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ تڑپ کر فرش پر گرا، مگر نارمن نے انگلی نہ روکی بلکہ مسلسل ٹریگر دباتا چلا گیا، اور بلیکی کے جسم میں گولیاں تواتر سے گھستی چلی گئیں۔ چوتھی گولی پر اس نے دم توڑ دیا۔ 2 گولیاں اس کے دل میں گھسی تھیں، اور انہی 2 گولیوں نے اس کی زندگی اس سے چھین لی تھی۔ بلیکی کے مرتے ہی نارمن نے مسکرا کر ریسیور کی نال سے نکلنے والے دھوئیں کی لکیر کو پھونک ماری اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ آج اس نے بلیکی سے ایک پرانا انتقام لے لیا تھا۔ ایک بار بلیکی نے باس کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی، اور اس وقت چونکہ بلیکی کا درجہ اس سے اونچا تھا اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، لیکن آج اس کا داؤ چل گیا تھا۔ اس لیے اسے صبح تک بھی انتظار نہ کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ صبح تک چیف باس کا غصہ اتر چکا ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ بلیکی کو معاف کر دے، لیکن نارمن اسے معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ گولیوں کی آوازیں سنتے ہی 3-4 افراد دوڑتے ہوئے کمروں میں داخل ہوئے۔ وہ بلیکی کی لاش دیکھ کر ٹھٹک گئے، ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات تھے۔ باس کے حکم پر بلیکی کو سزا دی گئی ہے، اب میں مکمل انچارج ہوں، نارمن نے سخت لہجے میں آنے والوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، آنے والوں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بلیکی کی ناکامی کا یہی انجام نکل سکتا تھا۔ تمام پہاڑیوں پر تمام آدمی پھیلا دو اور انتہائی ہوشیاری سے نگرانی کرو، صبح چیف باس خود آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی شکایت کا موقع ملے۔ نارمن نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے احکامات دینے شروع کر دیے۔ وہ سب لوگ پہلے ہی پھیلے ہوئے ہیں باس، ایک نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ میری بات سمجھا کرو، اڈا محفوظ ہے، وہاں فوری طور پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو پہنچے گا انہی پہاڑیوں سے ہو کر پہنچے گا، اس لیے اڈے کی حفاظت کے لیے موجود ہر شخص کو بھی انہی پہاڑیوں پر پھیلا دو، نارمن نے احکامات صادر کرتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، اس آدمی نے کہا، اور پھر تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ تم سبھی پہاڑیوں پر پہنچ جاؤ، میں چیکنگ اسٹیشن پر موجود رہوں گا، صبح تک ہم نے چپے چپے کی نگرانی کرنی ہے، کسی بھی مشکوک آدمی سے کوئی بات نہ کی جائے، بلکہ بات کرنے کی بجائے گولی مار دی جائے، چاہے وہ بعد میں اپنا ہی کوئی آدمی کیوں نہ ثابت ہو، نارمن نے دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اور ان کے جانے کے بعد نارمن تیز تیز قدم اٹھاتا اڈے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ مائیکل سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اڈے کے بیرونی دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ دروازہ ایک چھوٹی سی غار کی صورت میں تھا۔ غار اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں مشکل سے ایک خرگوش ہی داخل ہو سکتا تھا، لیکن نارمن جانتا تھا کہ اس غار میں ایسا خفیہ نظام نصب ہے کہ غار پر پہنچتے ہی اس کی تصویر اندر دیکھی جا رہی ہوگی۔ کیمپ انچارج مائیکل کو نارمن کال کرتا ہے۔ نارمن نے غار کے دہانے کی طرف منہ کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کیا بات ہے نارمن؟ چند لمحوں بعد ہی غار سے ہلکی سی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مائیکل، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، باس نے بلیکی کو موت کی سزا دے دی ہے اور اب تمام چارج میرے پاس ہے، نارمن نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، مائیکل کی جواب میں خشک آواز سنائی دی۔ اڈے کا چارج بھی مجھے دے دیا گیا ہے، اس لیے میں تم سے اڈے کی حفاظت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، نارمن نے بھی اس بار خشک لہجے میں جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، تو کیا میں باہر آ جاؤں؟ مائیکل نے کہا۔ نہیں، میں خود حفاظتی نظام چیک کرنا چاہتا ہوں، نارمن نے کہا۔ اوکے، تمہاری جیب میں ریوالور موجود ہے، اسے نکال کر ایک طرف پھینک دو، تب میں دروازہ کھول دیتا ہوں، تم اندر آ جاؤ، مائیکل نے اس بار نرم لہجے میں کہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب نارمن کو اڈے کا چارج دے دیا گیا تھا تو اس کا حکم ماننا مائیکل کے لیے بھی فرض ہو گیا تھا۔ اور پھر نارمن نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ریوالور نکالا اور اسے دور پھینک دیا۔ اوکے، میں دروازہ کھول رہا ہوں، مائیکل کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی پہاڑی ڈھلوان درمیان سے پھٹ کر حیرت انگیز طور پر سائڈوں پر ہوتی چلی گئی۔ اس ڈھلوان پر موجود جھاڑیاں بھی سمٹ گئیں اور پھر ایک چوڑا سا دروازہ نظر آنے لگا۔ اب مشینوں کے چلنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ نارمن اس راستے میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا میدان تھا جو پہاڑی کو اندر سے کھوکھلا کر کے بنایا گیا تھا۔ یہاں جدید قسم کا رن وے تیار ہو رہا تھا۔ شمالی سمت میں ایک بڑی عمارت اور اس کے ساتھ 3 بڑے بڑے ہینگرز نظر آ رہے تھے۔ جنوبی سمت کے بڑے بڑے زمین دوز ٹینکرز بنائے گئے تھے تاکہ یہاں آنے والے طیاروں میں ریفلنگ کی جا سکے۔ یہ ٹینک سب سے پہلے بنائے گئے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں ہزاروں بیرل تیل آ جاتا تھا۔ اس وقت جدید مشینری کی مدد سے
رن وے کی تکمیل ہو رہی تھی۔ تیل کے ٹینک پہلے سے بھرے جا چکے تھے اور انہیں چیک بھی کیا جا چکا تھا تاکہ عین وقت پر ان میں کوئی نقص پیدا نہ ہو جائے۔ میدان میں پہنچتے ہی وہ تیزی سے عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں مائیکل موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مائیکل کے مخصوص آپریشن روم میں موجود تھا۔ آؤ باس، بلیکی بیچارہ تو مفت میں مارا گیا، مائیکل نے اٹھ کر نارمن کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اس کی وہ منصوبہ بندی ناقص تھی مائیکل، وہ پوچھ گچھ کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ بہرحال وہ ختم ہو گیا، اب مسئلہ ہمارا ہے۔ چیف باس صبح یہاں پہنچے ہیں اور مشن کی تکمیل تک وہ یہیں رہیں گے۔ تم جانتے ہو کہ چیف باس کتنے سخت ہیں۔ میرا تمہارے پاس آنے کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں ہوشیار کر دوں تاکہ حفاظتی نظام میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے دور کر لو، پھر شاید تمہیں موقع نہ ملے۔ نارمن نے ادھر ادھر نصب شدہ جدید مشینری کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، اس دروازے کے علاوہ اندر آنے کا کوئی راستہ موجود ہی نہیں ہے، اور اس دروازے سے میری اجازت کے بغیر چونٹی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی، مائیکل نے بڑے فخریہ لہجے میں بتاتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ یہ رکھنا؟ نارمن نے پوچھا۔ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ سوچ لو، یہ دشمن ایجنٹ بے حد ہوشیار اور ذہین ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اور راستہ تلاش کر لیں، نارمن نے کہا۔ ارے جب کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں تو وہ ڈھونڈیں گے کیا؟ اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے، اور باہر سے اس پر چاہے ایٹم بم ہی کیوں نہ مار دیا جائے اڈا تباہ نہیں ہو سکتا، مائیکل نے اس بار تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب ٹینکوں میں فیول بھرا گیا تھا اس وقت میں یہاں موجود نہ تھا۔ یہ فیول کیسے بھرا گیا تھا؟ نارمن نے پوچھا۔ اوہ، میں سمجھ گیا کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ تمہاری بات درست ہے، ان پہاڑیوں پر سے فیول ٹینکر اندر نہیں لائے جا سکتے، اس کے لیے اسپیشل راستہ بنایا گیا تھا۔ وہ اس طرح کے ایک بڑا اسکنگ پمپ لگایا گیا تھا جس کا سرا پہاڑیوں سے باہر رکھا گیا تھا، وہاں سے اس پمپ کے ذریعے تیل حوض میں بھرا گیا تھا، پھر اس پمپ کو بند کر دیا گیا تھا اور بس، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بند کس طرح؟ نارمن نے پوچھا۔ وہ پائپ توڑ کر اس خالی جگہ میں سیسا بھر دیا گیا تھا، اور مائیکل نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے، بس مجھے یہی خیال آیا تھا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، تم بہرحال پوری طرح ہوشیار رہنا، نارمن نے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو، بہرحال فکر مت کرو، اڈے کو کچھ نہیں ہوتا، باہر کا کام تم خود سنبھالو، مائیکل نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اور نارمن سر ہلاتا ہوا عمارت سے نکل کر میدان پار کرتا ہوا بیرونی راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ارد گرد تاریکی پھیلی ہوئی محسوس کی، روشنی کی ذرا سی رمق بھی ماحول میں موجود نہ تھی۔ اوہ، تو ایسی ہوتی ہے قبر، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ کو حرکت دی تو ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ اچھا، تو قبر میں جسم حرکت بھی کرتا ہے، عمران کے لہجے میں حیرت تھی، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو ذرا سا ہلایا تو اس کا ہاتھ کسی دیوار سے جا ٹکرایا۔ بڑی چھوٹی قبر ہے، تنگ سی، مگر کوئی منکر نکیر نہیں آیا، شاید انہوں نے سوچا ہو کسی بچے کی قبر ہے، اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کیا حساب کتاب لینا، عمران نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر دوسرا بازو ہلایا، اور اس بار وہ چونک پڑا کیونکہ اس کا ہاتھ کسی انسانی جسم سے ٹکرایا تھا۔ ارے، سب کو اکٹھا ہی دفن کر دیا ظالموں نے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم میں درد کی لہریں دوڑنے لگی تھیں، اب اسے اس اندھیرے میں کچھ دکھائی دینے لگا تھا کیونکہ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ دوسرے لمحے اسے احساس ہو گیا کہ وہ کسی گہری کھائی میں پڑا ہوا ہے جس کی چھت بند ہے، اس کے ساتھ ہی جوانا اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ذرا ہٹ کر دوسری دیوار کے ساتھ پڑے تھے۔ کھائی خاصی گہری تھی اور اس کی اونچائی کافی زیادہ لگ رہی تھی۔ عمران نے جوانا کو ہلایا جلایا، اور پھر اسے جوانا کے سر سے خون کی چپچپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ اسے جوانا کی نبض دیکھی اور اطمینان کا سانس لیا، جوانا زندہ تھا۔ اس کی زندگی کا احساس کرتے ہی وہ کیپٹن شکیل اور صفدر کی طرف بڑھا، وہ دونوں بھی زندہ تھے، البتہ کیپٹن شکیل کا بازو اور صفدر کی ٹانگ شدید زخمی تھی۔ عمران نے انہیں ہوش میں لانے کی تدبیریں شروع کر دیں، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ ان تینوں کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان تینوں کے بھی ہوش میں آتے وہی خیالات تھے جو عمران کے تھے، اور وہ بڑبڑانے لگے۔ یہ مشترکہ قبر ہے دوستوں، ہم سب کی، عمران نے ان کی بڑبڑاہٹ سنتے ہی کہا، اور عمران کی آواز سنتے ہی وہ تینوں یوں جھٹکے سے اٹھ بیٹھے جیسے انہیں اب ہوش آیا ہو۔ عمران صاحب، ہم کہاں ہیں؟ صفدر کے منہ سے نکلا، آواز کے ساتھ ساتھ ہلکی سی کراہ بھی شامل تھی۔ قبر میں،
اور ہمارا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بس ابھی جنت میں جانے والی کھڑکی کھل جائے گی اور ہم روحوں کے دیس میں پہنچ جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر ہم یہاں پہنچے کیسے؟ مجھے تو یہی احساس ہوا تھا کہ کوئی بڑا پتھر مجھ سے آ ٹکرایا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جولیا نے ہمیں سنگسار کر دیا تھا، وہ عاشقوں کو سنگسار ہی کیا جاتا ہے، عمران نے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اوپر سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد کھائی کا اوپر والا حصہ روشن ہو گیا، مگر روشنی صرف سائڈ کی دیوار پر پڑ رہی تھی، جو دوسرے لمحے ہی بجھ گئی اور ایک بار پھر کھڑکھڑاہٹ سی سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ اوہ، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ اب صفدر، کیپٹن شکیل اور جوانا بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ صفدر نے اپنی ٹانگ ہلا جلا کر دیکھا اور پھر ہڈی کو محفوظ پا کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ پتھر کی ضرب سے گوشت کچلا گیا تھا۔ کوئی فریکچر تو نہیں ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، بچ گئے ہیں، صرف ضربات ہی آئی ہیں، صفدر اور کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ویسے ہماری خوش قسمتی ہمیشہ ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ اب دیکھو، ہم علیحدہ علیحدہ تھے، لیکن میزائل گرنے کی وجہ سے زمین پھٹی اور ہم سب لڑکتے ہوئے اس کھائی میں آ گرے۔ کھڑکھڑاہٹ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اوپر درخت گرے ہیں اور اس کی شاخوں نے اسے ڈھانپ لیا ہے۔ بہرحال اگر تم ٹھیک ہو تو اوپر چلتے ہیں، یہاں پڑے پڑے تو واقعی ہماری قبر ہی بن جائے گی، عمران نے کہا اور پھر سب کے سر ہلانے پر وہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اوپر والے حصے پر پہنچ گیا۔ جوانا، صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی اس کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد وہ اوپر والے حصے پر پہنچ گئے۔ یہاں اندھیرا خاصا کم تھا کیونکہ کھائی کے اوپر موجود درختوں کی شاخوں سے ہلکی ہلکی ملگجی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ عمران چند لمحے وہیں رکا اور بیرونی آہٹیں سنتا رہا، پھر اسے اچھل کر ایک درخت کے تنے کو پکڑا اور اسے لٹک گیا۔ ایک ہاتھ سے تنا پکڑ کر اسے شاخیں ہٹائیں اور چند لمحے رک کر وہ اوپر موجود درختوں کے تنوں کو پکڑ کر کھائی سے باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے ایک ملحقہ جھاڑی میں گھستا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر باہر نکلا اور پھر کیپٹن شکیل اور جوانا بھی باہر آ گئے۔ جوانا نے اپنی سیاہ رنگ کی قمیض پھاڑ کر اس کے سر پر باندھ رکھی تھی۔ اسی طرح صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی اپنے اپنے طور پر اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رکھی تھی۔ صفدر لنگڑا کر چل رہا تھا۔ وہ سب باہر نکلتے ہی تیزی سے مختلف جھاڑیوں میں گھستے چلے گئے۔ عمران کی نظریں چاروں طرف سرچ لائٹ کی طرح گردش کر رہی تھیں اور پھر اس کی نظریں سامنے والی پہاڑی کی چوٹی پر جم گئیں، جہاں اسے 4-5 افراد کو باقاعدہ گشت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس طرح ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے چل رہے تھے جیسے کسی عمارت کے گرد پہرا دے رہے ہوں۔ عمران نے اپنا ہاتھ مخصوص انداز میں لہرایا اور پھر تیزی سے رینگتا ہوا اس پہاڑی کی چوٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ حت الوسع احتیاط سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور عمران کے اندازے کے مطابق اس پہاڑی کی دوسری طرف وادی میں وہ خفیہ اڈا موجود تھا جسے تباہ کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اب عمران بڑے غور سے ان لوگوں کی نقل و حرکت کو چیک کر رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے نیچے کی طرف کھسک کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ یہ 4 افراد ہیں، ہمیں ان کا لباس حاصل کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شور بالکل نہ ہو، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں صفدر کے کان میں بات کرتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اسی طرح کیپٹن شکیل نے عمران کی یہ ہدایت جوانا کے کان میں ڈال دی، اور پھر وہ ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا ہٹ کر اوپر چڑھتے چلے گئے۔ ایک طرف عمران اور صفدر تھے، جبکہ دوسری طرف کیپٹن اور جوانا تھے۔ پہرا دینے والے بھی 2-2 کی ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان پہرا دینے والوں کی قریب پہنچتے ہی وہ ذرا سا رکے اور دوسرے لمحے وہ چاروں ان پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹ پڑے۔ انہوں نے پہلا کام ان کے منہ پر ہاتھ رکھنے کا کیا تھا۔ پہرے داروں نے جدوجہد کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران اور اس کے ساتھی تو پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ شور نہیں ہوگا، اس لیے چند ہی لمحوں میں ان چاروں کی گردنیں توڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی پھرتی سے ان کے اوور کوٹ اور ٹوپیاں اتار لی۔ ٹوپیاں اتارنے پر انہیں معلوم ہوا کہ سردی سے بچنے کے لیے ان کی ٹوپیاں ایسی تھیں جن کے اندر روئی کی موٹی تہیں موجود تھیں، اور ٹوپیوں نے ان کے دونوں کانوں کو پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا، اور شاید کان اس طرح بند ہونے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے اوپر چڑھنے کی ہلکی آوازیں بھی نہ سن سکے، کیونکہ یہ تو قطعی ناممکن تھا کہ پہاڑی پر رینگتے ہوئے ہلکی سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ انہوں نے جلدی سے اوور کوٹ پہنے اور سر پر وہی ٹوپیاں پہن کر ان پہرے داروں کی جگہ سنبھال لی۔ وہ تھوڑی دیر تو اسی انداز میں کراس پریڈ کرتے رہے، لیکن اسی دوران عمران نے نیچے وادی کے سارے ماحول کا پوری طرح جائزہ لے لیا، اور اس کی نظریں غار سے نکل کر سامنے والی پہاڑی ڈھلوان کی طرف بڑھتے ہوئے ایک آدمی پر جم گئیں۔
جو بڑے مطمئن انداز میں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اپنے کوٹ کی خفیہ جیب سے ایک چھوٹی سی نائٹ ٹیلی اسکوپ نکالی اور اسے اپنی آنکھ پر جما کر اس آدمی کو چیک کرنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ یہ آدمی بلیکی کے ساتھ مین چیکنگ اسٹیشن میں داخل ہوا تھا۔ اس کا نام نارمن بتایا گیا تھا اور یہی آدمی تھا جسے خنجر سے عمران کو ہلاک کرنا چاہا تھا۔ صفدر، تم یہیں ٹھہرو، ہم نیچے جاتے ہیں، تم ہمیں بیک کور دینا، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر کے سر ہلانے پر وہ کیپٹن شکیل اور جوانہ سمیت درختوں کے تنوں کی آڑ لیتے ہوئے ڈھلوان پر اترتے چلے گئے۔ ان کے انداز میں اب بہت احتیاط ضروری تھی، لیکن جھجک نہیں تھی، اس لیے اگر انہیں چیک کیا بھی جا رہا ہو تو ان کے انداز اور لباس سے دیکھنے والے انہیں اپنے آدمی سمجھیں گے۔ جب عمران اور اس کے ساتھی ڈھلوان سے اتر کر وادی میں پہنچے تو انہوں نے نارمن کو ڈھلان پر ایک چھوٹی سی غار کے قریب کھڑے ہوئے دیکھا۔ عمران نے ان دونوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آواز نہ ابھرے، اور پہاڑی پر موجود بڑی بڑی قدرتی گھاس نے اس کی بے حد مدد کی تھی۔ وہ نارمن کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچا، اسی لمحے وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے ڈھلوان کے ایک حصے کو درمیان سے پھٹ کر دونوں اطراف میں سمٹتے ہوئے دیکھا، اور اس طرف ایک تنگ سا راستہ بن گیا جو کسی سرنگ کی طرح اندر کو جا رہا تھا۔ نارمن اس راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ عمران نے بھی قدم بڑھائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس راستے تک پہنچتا، اچانک سڑک کی تیز آواز سے راستہ بند ہو گیا۔ اب وہی ڈھلوان وہاں موجود تھی اور ایک چھوٹی سی غار نظر آ رہی تھی۔ عمران نے اپنا ہاتھ بلند کر کے مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور اس غار کے ساتھ ہی ایک جھاڑی میں ڈبک گیا۔ اس کے ساتھ ہی چند ہی لمحوں بعد اس کے قریب پہنچ گئے۔ یہ میرے خیال میں اڈے کا خفیہ راستہ ہے، اب تم لوگ ڈائریکٹ ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ، میں جولیا کے گروپ کو کال کرتا ہوں، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور پھر سے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ کر اسے مخصوص انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ اس گھڑی میں لگا ہوا بیسک ٹرانسمیٹر کیموفلاج ٹرانسمیٹر کہلاتا تھا۔ اس ٹرانسمیٹر پر نشر ہونے والی کال اسی ساخت کے ٹرانسمیٹر کے علاوہ کسی اور ٹرانسمیٹر پر کیچ نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ اس سے نشر ہونے والی پرواز برقی لہروں کی بجائے ناڈو ریز میں بدل کر آگے بڑھتی تھی، اس لیے صرف اسی ساخت کا ٹرانسمیٹر ہی اسے کیچ کر سکتا تھا۔ مخصوص انداز میں بٹن دباتے ہی گھڑی کے ڈائل پر 12 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہندسہ سبز ہو گیا۔ ہیلو، عمران کالنگ جولیا، اوور، عمران نے گھڑی کے ڈائل کو منہ سے لگا کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ یس، جولیا اسپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ تم لوگ کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ہم ابھی کوٹھی میں واپس پہنچے ہیں، اوور، جولیا نے جواب دیا۔ اوہ، تم کوٹھی واپس کیوں چلے گئے ہو؟ وہاں تو شاگل اور اس کے ساتھی چیکنگ کر رہے تھے، تم نے طے شدہ منصوبے کے تحت پہاڑی کٹاؤ میں رہنا تھا، اوور، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمام اسلحہ پھونک ڈالا تھا، اس لیے ہمارا وہاں رہنا فضول تھا، اوور، جولیا نے جواب دیا۔ اوہ، تم لوگوں نے یہ کیا حماقت کی ہے؟ اب ہمیں تمہارے دوسرے حملے کی شدید ضرورت تھی، ہم خفیہ اڈے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اب ان لوگوں کی توجہ یہاں سے ہٹانی ضروری ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ سوری عمران، میرے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی کہ تمہیں دوسری بار بھی کوریج کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اوور، جولیا نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس مشین گن اور میگزین تو ہوگا، اوور، عمران نے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ تو وافر مقدار میں موجود ہے، اوور، جولیا نے جواب دیا۔ تم فوراً اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کوٹھی سے نکل پڑو، اور خیال رکھنا شاگل کے آدمی آس پاس ضرور موجود ہوں گے، نورٹران اور فیصل جان تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تم نے مغربی سمت سے اس پہاڑیوں پر داخل ہونا ہے اور وہاں اس انداز میں پھیل کر فائرنگ کرتے ہوئے مشرقی سمت کو ہٹتے چلے جانا ہے تاکہ وہاں موجود سب تمہاری طرف بڑھتے چلے جائیں۔ جب مشرقی سمت پہنچ جاؤ تو فوراً اسی پہاڑی کٹاؤ میں گھس جانا جہاں فیصل جان ہمیں لے کر گیا تھا۔ جب اڈا تباہ ہو جائے گا تو میں بھی تم لوگوں سے وہیں آ کر ملوں گا اور بعد کے حالات کو میں خود کنٹرول کر لوں گا، اوور، عمران نے اسے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے، ہم ابھی آ رہے ہیں، اوور، جولیا نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ مگر دوسرے لمحے وہ ڈائل پر 6 کا ہندسہ جلتے بجھتے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے مخصوص انداز میں ونڈ بٹن دبانا شروع کر دیا۔ اس ہندسے کے جلنے بجھنے کا مطلب تھا کہ کال بلیک زیرو کی طرف سے آ رہی تھی۔ بلیک زیرو کو تو وہ بھول ہی چکا تھا، حالانکہ بلیک زیرو صبح ہوتے ہی ان پہاڑیوں کی طرف آیا ہوا تھا۔ طاہر کالنگ، عمران، اوور، مخصوص انداز میں بٹن دبتے ہی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران اسپیکنگ، اوور، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب،
میں نے چیک کر لیا ہے، آپ اڈے کے دہانے پر موجود ہیں۔ میں یہاں کی ایک اہم عمارت کے قریب انہی کے میک اپ میں ہوں۔ بلیکی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اب نارمن یہاں کا انچارج ہے۔ وہ ابھی اڈے میں وہاں کے انچارج مائیکل سے بات کرنے گیا ہے۔ آپ اور اوپر نہ جائیں، سخت حفاظتی انتظامات ہیں، آپ کو فوراً چیک کر لیا جائے گا۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن اڈے کی تباہی کے لیے اڈے کے اندر جانا ضروری ہے، میں نارمن کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے باہر آتے ہی میں ایکشن میں آ جاؤں گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ میں نے ایک اور راستے کا پتہ چلایا ہے، جس انجینئر نے اس اڈے کا نقشہ بنایا ہے، اس سے میری سرسری سی بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ اس پہاڑی کی مغربی جانب ایک بڑی سی غار ہے، جس کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے، وہاں سے اس اڈے کے اندر معمولی سی کوشش کے بعد داخلہ ممکن ہے، لیکن اب اس جگہ کو سیسے سے بھر دیا گیا ہے، اس لیے اب وہ راستہ ناقابل استعمال ہو چکا ہے۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سیسے سے بھر دیا گیا ہے؟ پھر تو اسے بم سے بھی نہیں اڑایا جا سکتا۔ اوور، عمران نے کہا۔ جی ہاں، اس لیے میں نے بھی اس کا خیال چھوڑ دیا تھا، لیکن جس راستے سے آپ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، وہاں سے بھی داخلہ ناممکن ہے۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے بھلا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میری ایک تجویز ہے، اگر آپ نارمن کو باہر نکلتے ہی کور کر لیں تو نارمن کے روپ میں آپ پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، پھر نارمن کے روپ میں اڈے میں داخلہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے بھی یہ سوچا تھا، لیکن نارمن کے جسم کا پھیلاؤ ہم میں سے کسی کے برابر نہیں ہے، اس لیے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ میں اس کا روپ آسانی سے دھار سکتا ہوں، آپ صرف اسے کور کر لیں، پھر میں آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ میرے پاس میک اپ باکس بھی ہے اور نائٹ میرر بھی، اور جہاں تک جسم کے پھیلاؤ کا تعلق ہے، اس کا بندوبست بھی میں کر سکتا ہوں۔ میں 3 اوور کوٹ فوری طور پر حاصل کر سکتا ہوں، ان کو جسم کے گرد باندھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر ان بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ خفیہ دروازہ ایک بار پھر ظاہر ہو رہا تھا۔ اسی لمحے نارمن اندر سے ظاہر ہوا، اور عمران اس پر چھلانگ لگانے کی ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ان پر ایک جال سا آ گرا، اور پھر وہ اس جال میں لپٹے ہوئے تیزی سے لڑکتے چلے گئے، بالکل بے بسی اور لاچاری کے عالم میں، اور نارمن ان کو اس طرح لڑکنے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔